جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کریں، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مسلسل کئی نشستوں سے ایک موضوع ہے حسن ظن کی اقسام اور اس کے ثمرات۔ اس پر آج 5ویں نشست ہے جس میں ہم گفتگو کے لیے یہاں جمع ہیں۔ حسن ظن کی اقسام پر پہلی گفتگو ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھنا کیوں کر ضروری ہے اور اس کے ثمرات کیا ہیں۔ دوسری نشست میں گفتگو ہوئی اللہ کے رسول کے ساتھ حسن ظن رکھنا کیوں کر ضروری ہے اور اس کے ثمرات امت پر کیسے آتے ہیں اس کا بیان ہوا۔ تیسری گفتگو ہوئی کہ جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھنا لازم ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن ظن رکھنا لازم اور ضروری ہے، ایسے ہی علماء امت کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس پر ضمنی 2 بحثیں آئیں جس کو ہم نے حسن ظن کے عنوان سے ہی ترتیب دیا کہ علماء امت دین چھپاتے ہیں۔ یہ ایک الزام ہے اور یہ ایک الزام ایسا ہے جس الزام کی وجہ سے لوگوں کو علماء سے متنفر کیا جاتا اور انہیں دور کیا جاتا، یہ کہہ کر کہ علماء پورا دین نہیں بتاتے، آدھا دین بتاتے، پوری بات نہیں بتاتے، آدھی بات بتاتے، تو پھر پورا دین کون بتائے گا، پوری بات کون بتائے گا؟ تو پھر وہ کہتا کہ میں بتاؤں گا۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں اسلام کے چاہنے والے ماننے والے ہیں وہیں اسلام کو نہ ماننے والے بھی ہیں۔ جہاں وہ لوگ ہیں جو اسلام کی ترقی دن بدن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہیں وہ لوگ بھی ہیں جو دن بدن مسلمانوں کی تعداد کی ترقی دیکھتے ہوئے غصے میں آتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اسلام کو اپنے ذوق کے مطابق داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام سے خود بھی نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی اسلام سے نفرت کرنے کا درس دیتے۔ تو یہ لوگ چونکہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اگر کھل کے یہ اسلام سے نفرت کا اظہار کریں تو کہیں کہ نہ رہیں، تو اسلام پر غصہ اتارنے کے بجائے یہ علماء اسلام پر غصہ اتارتے، دین پر غصہ اتارنے کے بجائے علماء دین پر غصہ اتارتے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے، ان کے ستھرا دامن کو داغدار کرنے کی ناتمام کوشش کرتے ہیں۔ انہی الزامات میں سے ایک الزام ہے کہ علماء دین چھپاتے ہیں۔ تو اس پر ہم نے، چونکہ یہ ایک اہم موضوع تھا، تو اس پر ہم نے 2 نشستوں پر گفتگو کی اور تفصیلاً یہ بتانے کی کوشش کی کہ عام انسان کو جتنا دین چاہیے علماء اتنا دین بتاتے ہیں۔ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق احکام الہیہ سے نہیں ہوتی، ان کا تعلق اسرار الہیہ سے ہوتی ہیں۔ تو اسرار الہیہ سے جن باتوں کا تعلق ہوتا ہے وہ ہر شخص کو بتانے کی بھی نہیں ہوتی ہے، اور اگر وہ بات ہر ایک کو بتا دی جائے تو ہر ایک وہ بات سمجھ بھی نہ پائے۔
تو علماء اس طرح کی باتوں کے لیے اہل تلاش کرتے اور جو ان باتوں کا اہل ہو اسے بتاتے ہیں، یا ان باتوں کا تعلق اسرار الہیہ سے بھی نہ ہو، احکام شریعت سے بھی نہ ہو، ان باتوں کا تعلق کچھ تاریخی پہلو سے ہو جس کے بتانے میں لوگوں میں اضطراب ہو، جس کو چھپانے میں لوگوں میں اتحاد ہو، تو علماء چونکہ اللہ کے رسول کے دین کے وارث ہیں اور وہ اتحاد چاہتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ان تاریخی واقعات کو تفصیل سے بیان نہیں کرتے جنہیں نہ بیان کرنے سے نہ ان کا نقصان ہے اور نہ ہی لوگوں کا نقصان ہے، بلکہ بیان کر دیں تو لوگوں میں اضطرار پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو۔ جیسے باغ فتق کا مسئلہ ہے، ایمان ابی طالب کا مسئلہ ہے، جنگ جمل کا مسئلہ ہے، جنگ صفین کا مسئلہ ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان معاملات کا مسئلہ ہے۔ یہ انتہائی نازک پہلو ہیں، اس لیے کہ دونوں طرف سے صحابہ موجود ہیں۔ بتانے والا اگر صحیح طور پر اپنے جملے چننے میں ناکام ہو جائے تو وہ خود بھی گناہ گار ہو، دوسرے کو بھی گناہ گار کر لے، اور اگر بتانے والا اس واقعے کو بتاتے ہوئے صحیح جملے استعمال کر بھی لے تو کیا دلیل ہے کہ سامنے والا صحیح طور پر سمجھ پایا کہ نہیں؟ تو اس میں شدید انتشار کا پہلو ہے۔ اس وجہ سے منبر و محراب سے عمومی طور پر اس طرح کے واقعات بیان نہیں ہوتے۔ ہاں، جن لوگوں نے کہا کہ علماء پورا دین نہیں بتاتے، ہم بتاتے ہیں، اور انہوں نے اس طرح کی تاریخی واقعات اپلوڈ کیے، لوگوں کو بتایا، تو پھر دیکھیں کہ آج ساری دنیا میں انتشار ہے، لوگ ایک دوسرے پر دست و گریباں ہو رہے ہیں، اسی طرح کے واقعات کو لے کر ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں۔ تو جب تک علماء نے چھپایا ہوا تھا، تکفیر کا پہلو نہیں تھا، تو بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو آج اس حوالے سے 5ویں نشست ہے، اس میں ہم اپنی گفتگو کا عنوان رکھیں گے اولیاء امت کے ساتھ حسن ظن۔ جیسے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے، جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے، جیسے علماء امت کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی اولیاء امت کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ اور جو اولیاء امت کے ساتھ عام مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اس کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ حسن ظن کیا چیز ہے یہ ہم شروع میں بھی بتا چکے۔ حسن ظن یعنی کسی کے لیے اچھا گمان رکھنا، جس کو آپ مزید اور صاف اردو میں کہہ لیں، جس کے بارے میں آپ کی اچھی رائے ہو۔ کسی کے بارے میں اچھی رائے رکھنا، اچھا گمان رکھنا، اسے حسن ظن بھی کہتے ہیں، اچھی رائے بھی کہتے ہیں، اچھا گمان بھی کہتے ہیں۔ تو انسان اگر کسی کے ساتھ حسن ظن رکھے تو اس کے ثمرات بھی اس کی زندگی میں بہت اچھے آتے ہیں، بالخصوص اگر وہ اولیاء امت میں سے ہوں تو ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، مختصر سا ہی ہے۔ فرمایا ایک شخص بڑا گناہ گار ہے، خطا وار ہے، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا کہ وہ بڑا نیک ہے اور پرہیزگار ہے۔ اس کی عبادت دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر اس کے دل میں اس کے لیے محبت جاگی۔ تو دیکھا کہ ایک دن یہ اللہ کا ولی ایک درخت کے سائے بیٹھا ہے، تسبیحات میں مشغول ہے، مصروف ہے، کچھ پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس گناہ گار کو ایسا لگا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اگر میں تھوڑی دیر اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا تو
میری آخرت سنور جائے گی، اس ذات سے مجھے بڑی برکت ملے گی، ان سے مجھے اللہ کا قرب ملے گا، ان کے ذریعے مجھے اللہ کا قرب ملے گا، تو مجھے ان کے قریب ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ شخص، وہ گنہگار اس نیک شخص کی بارگاہ میں پہنچا اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، تو کہتے ہیں یہ شخص جو نیک اور پرہیزگار ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا یہ کون برا شخص آ کر میرے پاس بیٹھ گیا ہے، کہاں میں اور کہاں یہ دنیا دار شخص، کہاں میں بالکل صاف اور ستھرا، کہاں یہ گناہوں میں لتھڑا ہوا شخص یہ آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ تو اس نے اس شخص کو، اس نیک شخص نے اس گناہ گار شخص کے ساتھ سوء ظن کی، اور اس گناہ گار نے اس نیک شخص کے ساتھ حسن ظن کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس گناہ گار شخص کا حسن ظن بہت کام آیا۔ فرمایا اسی دور کے نبی حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ ان دونوں کو بلاؤ، اور بلا کر ان دونوں سے کہو کہ اپنی زندگی کی شروعات نئے سرے سے کریں۔ جو نیک اور پرہیزگار ہے اس نے اس گناہ گار کے ساتھ سوء ظن کیا، برا گمان رکھا، اس وجہ سے میں نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی، یہ دوبارہ سے نیکی کا کام کرے۔ اور یہ جو گناہ گار تھا اس نے اس نیک اور پرہیزگار شخص کے ساتھ حسن ظن کیا، اس کے ساتھ اچھا گمان کیا، یہ سوچ کر اس کی مجلس میں بیٹھا کہ اس کی مجلس میں بیٹھوں گا تو مجھے برکت ملے گی، لہذا اس کی وجہ سے، اس صحبت کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے، اس حسن ظن کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب یہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ نیک شخص اس برے شخص کے پاس سے اٹھ کے گیا تو یہ نیک شخص اتنا پرہیزگار تھا کہ جہاں جاتا بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا تھا، لیکن جب اس نے اس برے شخص کے بارے میں بدگمانی کی تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس سے چلا تو بادل اس نیک شخص کے ساتھ نہ چلا بلکہ اس گناہ گار کے ساتھ چلا۔ تو یہاں آ کر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے کہ اس ایک چھوٹی سی حکایت میں دو کردار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گناہ گار، لیکن اس نے نیک شخص سے محبت کا دل میں اظہار کیا، حسن ظن کیا، تو اسے اس سے برکت مل گئی۔ اور دوسرا کردار یہ نیک اور پرہیزگار ہے، اس نے اس گناہ گار شخص کے ساتھ سوء ظن کیا تو اسے بے برکتی ملی، اور اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ فرمائے اسی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ فرمایا اگر بظاہر کبھی ایسا ہو کہ دیکھنے سے یا سننے سے کوئی خلاف اخلاق یا خلاف شرع کام بھی اگر کسی نیک شخص کے بارے میں سنے نا تو فرمایا کہ اس کی اچھی ہی تعویل کرے۔ حتیٰ کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کبھی کسی نیک اور پرہیزگار شخص کو کوئی شخص شراب کے نشے میں بھی دیکھے نا، فرمایا جب تک اس کا نشہ اتر نہ جائے، جب تک اس سے وہ خود اس حوالے سے پوچھ نہ لے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کسی نے دھوکے سے اسے پلا دیا ہو سکتا ہے کسی نے زبردستی اسے پلا دیا ہو کہ اس کی نیک نامی بدنامی سے بدل جائے اور لوگ کہیں کہ یہ تو اور لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک ہے، دیکھو یہ شراب پیتا ہے، ممکنات میں سے ہے نا۔ تو فرمایا بظاہر جو نظر آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی حق ہو، اسی لیے جب تک کسی بات کی تحقیق نہ کر لی جائے کسی شخص کے بارے میں حسن ظن ہی رکھے، بدگمانی نہ رکھے۔ بالخصوص
وہ شخص جو اللہ والا ہے، جو عالم ہے، جو عامل ہے، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا اگر کبھی بظاہر خلاف اخلاق کام بھی دیکھ لے نا، خلاف شرع کام بھی دیکھ لے، تو اس کی اچھی تعویل کرنے کی کوشش کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہو. جیسے کہ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ تابعین میں سے ہیں. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہونے کے باوجود کسی نوجوان کو دیکھتے نا تو کہتے یہ مجھ سے اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ فرمائے اس کی عمر مجھ سے چھوٹی ہے، مطلب اس کا گناہ مجھ سے کم ہے. اور کسی بوڑھے کو دیکھتے تو کہتے یہ مجھ سے اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہیں. تو اس طرح کی سوچ کیسے پیدا ہوگی؟ جب بزرگوں کی تعلیمات پر ہم آئیں گے تبھی اس طرح کی سوچ ملتی ہے. ابھی تو اس زمانے میں ہر شخص خود کو ہی اپنا ہی سمجھتا، خود کو ہی سب سے سپیریئر سمجھتا، خود کو ہی سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے. تو اس طرح کا جھکاؤ جس انسان کے اندر آ جائے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو کسی بھی شخص کے بارے میں، بالخصوص کوئی نیک ہو اس کے بارے میں یا کوئی اللہ کا ولی ہو اس کے بارے میں، بظاہر خلاف عادت کام بھی دیکھ لے تو اس کی اچھی تعویل کرنی چاہیے، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں میرے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. وہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ امام یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین میں لکھا کہ ایک شخص جو اولیاء کاملین سے، اولیاء اللہ سے بڑا بغض و عناد رکھتا. تو دیکھیں جو شخص اللہ کے ولیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی محبت رکھے نا، تو محبت رکھنے کی وجہ سے اس کی غلطیوں میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کی خوبیوں میں اس کی آنکھیں چلتی ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی سے بغض و عناد رکھے تو وہ اس کی خوبیوں میں اندھا ہو جاتا ہے، اس کے عیبوں پہ اس کی آنکھیں چلتی ہیں. جس کو حدیث شریف نے بھی بیان کیا، کسی شے کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. آنکھیں، نظریں دو طرح کی ہوتی ہیں، تعریفی نظر اور تنقیدی نظر. آپ دنیا کے کسی بھی شخص میں اگر تعریفی نظر رکھیں گے ہر پہلو میں آپ تعریف ہی پائیں گے، اور اگر تنقیدی نظر رکھیں گے ہر پہلو میں آپ کو تنقید ملے گی. تو یہ سوچ کا کمال ہوتا ہے. پہلے سوچ میں ستھرائی آتی ہے، پھر آنکھوں میں ستھرائی آتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ منظر اچھا ہے تو منظر اچھا نہیں ہوتا، نظر اچھی ہو تو منظر خود اچھا ہو جاتا ہے. آپ کی نظر اچھی ہوگی نا تو کانٹے بھی آپ کو گلاب کے پھول لگیں گے، اور اگر نظر اچھی نہیں ہوگی تو گلاب کے پھول بھی کانٹے لگیں گے. تو نظر اچھی کیجئے، منظر خود بخود اچھا ہو جائے گا. کسی کے لیے دل میں اچھا گمان رکھیے، پھر دیکھیے وہ آپ کے لیے ہر پہلو سے اچھا ہی نظر آئے گا. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اولیاء کاملین سے بڑا بغض و عناد رکھتا، بغداد معلیٰ میں، بغداد شریف جو ہے نا یہ ہمارے اولیاء کاملین کا مرکز ہے اور ہمارے فقہ کا بھی مرکز ہے. اس پر ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے کہ ہمارے مراکز دنیا میں 4 ہیں جو بڑے مراکز ہیں، اور ہر ایک یہ چاروں جو ہے 2 شہر پر مشتمل ہیں. تو 8 شہر ہمارے اسلام کے مراکز میں سے ہوئے ہیں. تو اس پر انشاءاللہ ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے. بغداد معلیٰ ہمارے اکابرین کا شہر ہے. آج بھی صدہا صوفیاء کرام، اولیاء کرام وہاں آرام فرما ہے. سب سے بڑھ کر غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہاں آرام فرما ہے. تو وہاں کا ایک شخص جو کچھ دنیا داری میں آگے بڑھ گیا اور دنیاوی تعلیم اس کے سر پر چڑھ گئی تو وہ اولیاء کاملین سے بغض و عناد رکھنے لگا. تو اب وہ اولیاء کے پاس جاتا صرف اس لیے کہ ان کا عیب معلوم کرے. کہیں سے عیب معلوم ہو
تو وہ عیب لوگوں کو بتاتا کہ دیکھو تم تو ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہو، میں نے تو ان کی یہ بات دیکھی ہے، میں نے تو ان کا یہ عیب دیکھا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو ان سے متنفر کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ بیٹھا تو اس کے آگے اللہ کے ولی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں بشر حافی، ننگے پاؤں چلتے رہے جب تک آپ حیات سے رہے، ننگے پاؤں چلتے، اور ان کی تعظیم کی وجہ سے جو آپ کا راستہ تھا اس راستے پر کوئی جانور پیشاب یا لید نہیں کرتا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت تھے اللہ کے ولیوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہو جائے تو پھر ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں۔ تو جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جمعے کی نماز پڑھ کے آپ جلدی سے نکلے تو یہ شخص تو یوں ہی ٹوہ میں لگا رہتا تھا۔ کہا کہ آج ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، انہیں مسجد سے نکلنے کی بڑی جلدی ہے، تو چلیں شاید کوئی ایسا عیب مل جائے جو لوگوں کو بتانے میں آسانی ہو جائے، لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی پیچھے پیچھے چلا تو دیکھا کہ انہوں نے کچھ پیسے جیب سے نکالے اور کچھ روٹی خریدی اور کباب خریدے اور کچھ میٹھا خریدا، حلوہ خریدا۔ تو دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا دیکھو یہ ہے، ہمیں تو کہتے ہیں کہ بس سادہ زندگی گزارو، اور اپنے لیے دیکھو کیسی عمدہ غذا خرید رہے ہیں اور کتنا مہنگا کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوئی کہ میں ان کے پیچھے لگا اور میں نے ان کی اصلیت جان لی۔ تو اب آپ نے وہ کھانا لیا اور لے کر آپ کہیں چلے، تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید یہ کوئی ویرانہ تلاش کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں کھائیں گے تو بات تو غلط ہو جائے گی نا، ویرانے میں کہیں سکون کی جگہ بیٹھ کر کھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ ایسی عمدہ غذا کھا رہے ہیں، مہنگی غذا کھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا، تو چلتے چلتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، عصر کا وقت قریب ہو گیا تو سامنے ایک بستی نظر آئی، وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اس میں ایک اندھا شخص ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اپنے ہاتھ سے اسے کھلایا اور اس نے آپ کو دعائیں دیں۔ جب وہ کھلا رہا تھا تو یہ شخص کہنے لگا کہ چلو میں تو یہاں اتنی دور آ گیا، ذرا اطراف میں بھی دیکھ لوں کہ کیا ہے، اطراف میں ادھر ادھر دیکھنے نکل گیا۔ اتنی دیر میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کھلایا پلایا اور پھر آپ رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ اسی اثنا میں جب وہ چلے گئے تو وہ حاضر ہوا، اس نے پوچھا کہ یہاں بشر حافی تھے، وہ کہاں گئے؟ تو کہا وہ تو چلے گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری یہ لی ہوئی ہے کہ وہ ہر جمعے کو مجھے کھانا کھلاتے ہیں، میں اندھا ہوں، پورے ہفتے کوئی نہ کوئی مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ تو جمعے کے دن کی باری بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ آتے ہیں اور مجھے کھانا کھلاتے ہیں جو تم نے دیکھا ہے۔ اچھا تو پھر اب وہ کب آئیں گے؟ کہا وہ اگلے جمعے کو آئیں گے۔ تو کہا کہ مجھے تو جانا ہے، میں تو ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ تو بغداد سے آئے تھے؟ جی ہاں بغداد سے آیا تھا۔ تو اب یہاں سے کتنی دور ہے؟ کہا 150 میل دور ہے۔ اب تو بہت دور آ گئے۔ کہا کہ چند قدم ان کے ساتھ چلا اور 150 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ تو اب میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ میں سواری کر کے اپنے شہر تک پہنچوں، اور نہ ہی میں پیدل چل کے اتنی دور جا سکتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اس نابینا نے کہا ایسا کرو، 1 ہفتے میرے پاس ہی ٹھہر جاؤ، جو میں کھاؤں گا وہ تم بھی کھا لینا، اگلے جمعے جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ہو لینا۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، بہرحال یہ پھر رک گیا۔ 1 ہفتے کے بعد دوسرا جمعہ ہوا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے۔ تو پھر جب کھانا کھلایا تو اس اندھے نے کہا کہ یا سیدی، یہ شخص پچھلے جمعے آپ کے پیچھے پیچھے آیا تھا آپ کا عیب تلاش کرنے کے لیے، تو یہ یہاں آ کر پھنس گیا اور پھر 1 ہفتے سے میرے پاس ہی ہے۔ آپ نے اسے دیکھا
اور آپ نے اس سے کہا کہ واقعی یہ جو کہتا ہے صحیح ہے؟ کہا ہاں، میں تو اس وجہ سے آپ کے پیچھے پیچھے تھا تاکہ کوئی عیب، کوئی غلط بات آپ کی مجھے معلوم ہو، اور پھر وہ بات میں لوگوں کو بتاؤں تاکہ لوگوں کو آپ سے متنفر کروں۔ لیکن یہاں آ کر تو ایک دو نہیں، کئی کرامات آپ کی ظاہر ہوئیں۔ اتنی دور سے آپ چند قدم کے فاصلے پر اتنی دور کا سفر کیا، پھر یہاں آئے، نماز پڑھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ عمدہ کھانا جو میں نے کبھی آپ کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں نے آپ کو خریدتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ خود کھائیں گے، لیکن آپ نے تو اسے کھلایا۔ یہاں سے آپ کا ایثار معلوم ہوا۔ ایک کرامت تو یہ ہے کہ چند گھنٹوں میں دور کا سفر کر لیا۔ دوسری کرامت یہ کہ جو خود کھاتے وہی لوگوں کو بھی کھانے کی ترغیب دیتے، لیکن جب خود کھلاتے ہیں تو اس سے کئی گنا بڑھ کے کھلاتے ہیں۔ دستبوسی کی، توبہ کی، اور کہا آج کے بعد سے میں اولیاء امت کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھوں گا۔ بظاہر آپ کا عمل ایسا لگتا تھا کہ کوئی خلاف اخلاق ہو، لیکن جب اس کی صحیح تعویل کی گئی، اس کی گہرائی میں گیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا ایک ایک عمل عین اسلام کے مطابق تھا۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب تک کسی کے عمل کی گہرائی نہ جان لیں تب تک اس کے بارے میں کمنٹس پاس نہ کریں، تب تک اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کریں، حسن ظن رکھیں۔ عام لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے تب بھی برکت ملے گی، اولیاء کاملین کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے تب بھی برکتیں ملیں گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ چوروں کا ایک قافلہ جو ہے نا وہ چلا، 4 افراد تھے، رات کہیں دور نکل گئے تو ایک چھوٹا سا مکان نظر آیا، وہاں گئے رات کے وقت اور جا کر کہنے لگے، اپنا حلیہ انہوں نے بدل لیا اور جا کر کہنے لگے کہ ہم تو مجاہد ہیں اور آگے جا کر ہم نے اپنے لشکر سے ملنا ہے۔ چوروں کے پاس تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی، تلوار بھی ہے، خنجر ونجر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مجاہد ہیں، ہم چاروں، اور ہم آگے جا کر اپنے لشکر سے ملیں گے، رات گزارنے کے لیے ہم آپ کے پاس رکنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو روک لیتے ہیں۔ رات کا کھانا کھلایا انہیں، صبح کا ناشتہ کروایا، اور پھر دن کا کھانا کھانے کے بعد جب یہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو رات کے وقت ان کے یہاں بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اب وہ بچہ ان کے درمیان میں گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ ان چاروں نے کہا یہ بچہ تو رات سے لے کے صبح تک بستر میں ہی رہا، اب یہ کھیل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ بچہ جو ہے نا یہ معذور تھا، اب یہ صحت مند ہو گیا۔ کہا کہ کیسے صحت مند ہو گیا؟ کہا کہ آپ اللہ والوں کی برکت سے یہ بچہ صحت مند ہو گیا۔ جو آپ کھاتے اس میں سے تھوڑا سا بچ جاتا، میں اس بچے کو کھلا دیتا۔ جو آپ پیتے اس میں سے تھوڑا سا بچ جاتا، میں اس بچے کو پلا دیتا، تو آپ کی برکت سے یہ میرا معذور بچہ صحت مند ہو گیا۔ تو یہ چاروں بھی رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور انہوں نے دعا کی، یا اللہ یہ شخص جو ہمارے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھتا ہے، ہم تو چور ہیں، یا اللہ یہ شخص ہمارے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھتا ہے، ہمیں اس کی گمان کے مطابق کر دے۔ تو پھر یہ بھی نیک اور پرہیزگار ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو نئی زندگی ہماری وجہ سے نہیں ملی، آپ کے حسن ظن کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ نے ہم چوروں کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ سمجھا، اچھا گمان کیا، تو اس سے آپ کے بچے کو برکت ملی ہے۔ تو زندگی جو ہے نا یہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے۔ جو چیز آپ کو نظر آئے ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو، اس کی حقیقت دوسری بھی ہو سکتی ہے۔ اعتماد پیدا کیجئے، اپنی زندگی میں اعتماد کا رشتہ بحال کیجئے، بالخصوص
جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیے، اچھا گمان رکھیے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان سے اچھا گمان رکھیے۔ گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان میں لڑائی کا آغاز ہی سوء ظن سے ہوتا ہے۔ بیوی شوہر کے بارے میں بدگمان ہوتی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اور بالآخر خلا اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو اس کا آغاز انہی چیزوں سے ہوتا ہے، اور یہ حسن ظن رحمان کی طرف سے ہے، سوء ظن شیطان کی طرف سے ہے۔ اب ہر شخص کو سوچنا چاہیے وہ شیطان کا ساتھ دے رہا ہے یا رحمان کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔